آمنہ مہر چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ترکش ڈرامہ کسان عورت دوستو، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیے گا کہ دو پولیس والے ہیرو کو کار میں جاتے ہوئے روکتے ہیں۔ ہیرو ان سے سلام لے کر پوچھتا ہے کہ کیا کچھ غلط ہو گیا ہے؟ وہ دونوں پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کار لینے آئے ہیں۔ ہم نے آپ کی نمبر پلیٹ اور لائسنس کے متعلق معلومات حاصل کر لی ہیں۔ آپ کی کار ٹیکس آفس سے لی گئی ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے آپ کی کار لے لیں۔ ہیرو کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کار کمپنی کی ہے۔ اس پر پولیس والے جواب دیتے ہیں، آپ کی کمپنی مقروض ہے، مہربانی کر کے ہمارے لیے مسئلہ کھڑا نہ کریں۔ ہیرو پوچھتا ہے، تو اچھا پھر میں کیا کروں؟ پولیس والے کہتے ہیں، آپ کو ٹیکس ادا کرنے ہوں گے، اور پولیس والے اس سے کار لے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو کارخانے میں اپنے والد سے ملنے جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ٹیکس آفس والوں نے مجھ سے میری کار لے لی ہے۔ باپ بولتا ہے، بھول جاؤ، تم کوئی دوسری کار لے جاؤ۔ ہیرو کا باپ بولتا ہے، ہم پر کوئی قرض نہیں، میں نے ایک نئی مشین خریدی ہے، وہ ہمیں بچائے گی۔ بیٹا بولتا ہے، یہ ہمیں کیسے بچائے گی؟ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ہیروئن اپنی بہنوں اور باپ سمیت ٹیرس پر ناشتہ کر رہی ہوتی ہے کہ ہیروئن بولتی ہے کہ ابا جان، ناشتے کے بعد ہم دریا کے کنارے چلیں گے، کیونکہ ہم وہاں کپڑے دھوئیں گی، ورنہ دریا میں پانی بھی بڑھ جائے گا اور پھر مشکل ہو جائے گی۔ ان کا باپ جانے کی اجازت دے دیتا ہے اور وہ سب خوشی میں آ کر بغیر ناشتہ کیے ہی چلی جاتی ہیں۔ کیفے میں دکھایا جاتا ہے کہ 4 آدمی کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام اسماعیل ہوتا ہے۔ اسماعیل اپنے ساتھیوں سے بولتا ہے کہ میرے ماں باپ کو پیسے چاہیے، میں پریشان ہوں، میں شہر آیا ہوا ہوں کہ انہیں پیسے بھیجوں گا۔ ساتھ والی میز پر مسز مہاتر کسی سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہیں۔ کتنی دفعہ میں نے بولا ہے کہ منی بس پکڑ لو۔ ہیروئن کا باپ اپنے ملازم کو ان کے ساتھ بھیجتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ گدھا ہمارا سامان بھی اٹھائے گا، اور وہ اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ وہ آدمی ایک گدھے پر ساز و سامان لاد لیتا ہے۔ ان میں سے ایک بہن اس گدھے پر سامان کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کو کرسی سمیت اٹھائے ہوئے کیفے جا رہے ہوتے ہیں۔ نازگل، جو ہیروئن کی سب سے چھوٹی بہن ہے، اس آدمی سے جس کو ان کے باپ نے حفاظت کے لیے ان کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے، بہانے سے اپنے لیے پانی منگواتی ہے۔ باقی بہنیں یہ سب دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں۔ اسماعیل اور اس کے باقی دوست بھی دریا پر ان لڑکیوں کو دیکھنے پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے لڑکیوں کا باپ بھی پہنچ جاتا ہے اور پھر ان لڑکوں کی ڈنڈوں سے خوب تواضع کرتا ہے۔ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی،
کیونکہ ہم نے ان لڑکوں کو اپنے پیچھے نہیں بلایا۔ ہیرو مساج سینٹر میں مساج کروانے جاتا ہے تو مساج والا آدمی انٹرینڈ ہوتا ہے اور وہ بری طرح سے ہیرو کو پیٹتا ہے۔ بدلے میں ہیرو اس شخص کی خوب دھلائی بھی کرتا ہے۔ گھر آ کر اپنی آنٹی کو سب بتاتا بھی ہے۔ ہیروین کی تینوں بہنیں ایک لڑکے سے فیس بک پر چیٹنگ کرتی ہیں۔ ہیرو کا باپ گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے اور چلاتا ہے کہ یہ شیشہ کس نے توڑا۔ ان کی آنٹی دونوں لڑکوں کو ڈیفینڈ کرتی ہے کہ کھڑکی خود سے ٹوٹی ہے، ان بچوں نے کھڑکی نہیں توڑی۔ دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو فٹ بال سے کھیل رہا ہوتا ہے اور غلطی سے بال کھڑکی سے ٹکراتی ہے اور شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہیرو کا بھائی جو ان لڑکیوں سے فیس بک پر دوران گفتگو اپنی تصویر سینڈ کرنے والا ہوتا ہے، وہ بال اس کے سر میں آ کر لگتی ہے اور غلطی سے اپنی تصویر کی بجائے ہیرو کی تصویر سینڈ کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ہیروین کی بہنیں بھی اپنی تصویر سینڈ کرنے کی بجائے فیس بک چیٹنگ کے دوران اپنی بہن ہیروین کی تصویر سینڈ کر دیتی ہیں۔ چیٹنگ کے دوران دونوں ہی اپنی عمر 25 سال بتاتے ہیں۔ ہیرو اور ہیروین دونوں ایک دوسرے کی تصویریں فیس بک پر دیکھ لیتے ہیں جو ان دونوں کے بہن بھائیوں نے غلطی سے ایک دوسرے کو بھیجی ہوتی ہیں۔ ہیرو کا بھائی اپنے بھائی سے آ کر کہتا ہے، لڑکی تم ایک بار دیکھ لو، بہت خوبصورت ہے۔ دوسری طرف ہیروین کی بہنیں بھی ہیروین سے آ کر کہتی ہیں کہ لڑکے کو فیس بک پر اس کی تصویر دیکھو، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ جب ہیروین ہیرو کی تصویر فیس بک پر دیکھتی ہے تو وہ اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ محسوس کرتی ہے۔ دوسری طرف ہیرو بھی ہیروین کی تصویر دیکھنے کے سحر میں گم ہو جاتا ہے۔